پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت کی یقین دہانیوں پر عدم اعتماد کا اظہار، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی زیر صدارت بلاول ہاؤس میں اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ اور بلوچستان، گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت سینئر رہنماؤں کی شرکت، بلاول بھٹو کی شرکاء کو حکومت کے ساتھ اپنے رابطوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ مدارس بل پر 1-2 دن میں خوشخبری آئے گی، مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پر امید، کہا وزیر اعظم نے ہمارے مطالبات سن کر وزیر قانون کو ہدایت کی کہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور میں ملاقات، محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ کو امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا دہشت گردی کے عفریت کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ اور اسلام آباد ترنول کے علاقے میں رینجرز اہلکار کی شہادت کا معاملہ، پولیس نے مقدمے میں قتل کی دفعات بھی شامل کر لی، مقدمے میں بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نامزد ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس فرد جرم کے خلاف درخواستیں خارج، انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی سمیت 10 رہنماؤں کی درخواستیں خارج کی، سماعت سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے زین قریشی سمیت پی ٹی آئی کے 6 رہنماؤں کے تحریری وارنٹ جاری، وکیل فیصل چودھری نے کہا ملک میں نظام عدل کو فیل کیا جا رہا ہے، یہ حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، جب تک پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ سپریم کورٹ میں قتل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، کہا 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا، کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی، آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، یہ ادارہ بھی اتنا سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ جسٹس ملک شہزاد نے ریمارکس دیے، وزیر اعظم ایک دن پی ایم ہاؤس میں تو دوسرے دن جیل میں، نہیں معلوم کس کو کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ جس ملک میں وزیر اعظم کا یہ حال ہو، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ جسٹس جمال مندوکیل نے کہا ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیر اعظم مارے گئے، تینوں کے مقدمات کا کیا بنا؟ اصل بات یہ ہے کچھ کرنے کی خواہش نہیں، لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، فتنہ الخارج کے انتہائی مطلوب دہشت گرد سمیت 7 خارج مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی شب ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خارجی علی رحمان خارج کی شورا کا اہم سرگنا تھا۔ آپریشن میں خارجی نے گھر میں داخل ہو کر 2 بچوں کو یرغمال بنایا، فرار ہونے کے لیے خاتون کا لباس پہنا۔ فورسز نے کامیاب حکمت عملی سے دونوں بچوں کو بحفاظت بازیاب کرایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود سے بھری گاڑی برآمد۔ امریکہ پاکستان کے میزائلوں سے خوفزدہ، امریکی نائب مشیر قومی سلامتی جان فائنر کہتے ہیں پاکستان کا میزائل پروگرام امریکہ کے لیے ابھرتا خطرہ بن رہا ہے۔ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کی میزائل تیاریاں اس کے ارادوں سے متعلق سوالات اٹھاتی ہیں۔ پاکستانی اقدامات کو ایک ابھرتے ہوئے خطرے اور دھمکی کے سوا کسی اور چیز کے طور پر دیکھنا مشکل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے، بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحفظات واضح ہیں، پابندیوں سے دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ ملک کے ایگزیکٹو نے امریکی صدر کو خط لکھا اور اس کا جواب تک نہیں آیا، اس کو کیا سمجھیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے امریکی دوروں کی تفصیلات طلب کر لی۔ وزارت خارجہ کو معاملات سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، امریکہ خود مختار ملک ہے، وہ ڈاکٹر فوزیہ کا ویزا مسترد کر سکتا ہے، امریکہ وزیر اعظم کا ویزا بھی مسترد کر سکتا ہے، مگر معاملات سفارتی سطح پر لے جانے ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوروں کی تفصیلات سے متعلق احکامات واپس لینے کی استدعا کی، عدالت نے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے، سہولت کاری میں ملوث ایف آئی اے اہلکاروں کی نشاندہی اور سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس میں گفتگو، متعلقہ اداروں کو آپسی رابطے مزید بہتر بنانے کی ہدایت، کہا 2023 کشتی حادثے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں انتہائی سست روی سے کام لیا گیا، انسانی اسمگلنگ سے متعلق تحقیقات جلد از جلد مکمل کی جائیں،
تحقیقات مکمل کر کے ٹھوس سفارشات پیش کی جائیں۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اپوزیشن سے مذاکرات کے حامی۔ اسپیکر کانفرنس سے خطاب میں ایاز صادق کہتے ہیں جس دن مکالمہ شروع ہوا راستے بننے لگیں گے، مذاکرات کے لیے جس کی بھی منت کرنا پڑی کریں گے، خاموشی سے سہولت کاری کر کے آیت الکرسی پھونکوں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں مذاکرات کی بھوک نہ ہو تو سیاست دفن ہو جاتی ہے، حکومت اور اپوزیشن اراکین میں مذاکرات کی بھوک نظر آنے لگی ہے، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بات چیت ہے۔ ووٹ الف کو دیتے ہیں، حکومت میں بے آ جاتا ہے، اس الیکشن میں تو حد ہی ہو گئی، ایسے الیکشن کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگارا کہتے ہیں اب جو حکومت بنائی ہے وہ تو چل ہی نہیں رہی، پوری سیاست جھوٹ پر قائم ہے۔ اس بار سن نے الٹا سیدھا کر کے زرداری صاحب کو مینڈیٹ دلایا گیا کیونکہ کینال نکالنے تھے، اب اگر صدر زرداری نے این او سی دی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہارے ہوئے ہیں، سندھ کو تو پھر بھی پانی مل جائے گا، بلوچستان پر اللہ رحم کرے۔ سپریم کورٹ بار کے سابق 8 سدود نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی، 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا، موقف اپنایا 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے، ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے تمام اقدامات حتمی فیصلے تک معطل کیے جائیں۔ 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کی گزارشات کو منظور کیا گیا تھا، ہمارا کوئی بھی تنظیمی یا ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان میں وسائل کا نہیں وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، پی ٹی آئی کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کا رحیم یار خان جیل کا دورہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی اور رجسٹرار سپریم کورٹ ہمراہ تھے۔ اعلامیے میں کہا گیا دورے کا مقصد جیل اور قیدیوں کے حالات کا براہ راست جائزہ لینا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا ضلع اور سیشن جج غیر معمولی تاخیر والے مقدمات کا جلد فیصلہ سنائیں۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کی مہارتوں کی ترقی پر زور دیا۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے چیف جسٹس کو قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں پر بریفنگ دی۔ کراچی میں انسداد پولیو ٹیم پر تشدد کرنے والی 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار، ایس ایس پی نے بتایا تھانہ کورنگی کی حدود میں پولیو ٹیم پر بیلچوں سے تشدد کیا گیا، 2 پولیو ورکرز اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ کچی آبادی میں مقیم افراد نے تشدد کے بعد موبائل فون بھی چھین لیے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پولیو ٹیم پر حملے کا نوٹس، کہا پولیو ورکرز کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ گورنر سندھ سے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کی ملاقات، ملکی صورتحال، مدارس رجسٹریشن، پارا چنار کے مسائل اور حل پر تبادلہ خیال۔ کامران ٹسوری نے کہا مدارس ملک کے تعلیمی نظام کا اہم حصہ ہے، مدارس کی مزید بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات ضروری ہیں۔ تینوں گورنر نے عزم کیا کہ پارا چنار مسئلے کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پارا چنار میں مستقل امن کے لیے عمائدین اور جرگے سے ملاقات پر اتفاق کیا۔ جے یو آئی رہنما خالد محمود سومرو قتل کیس میں نامزد تمام 6 ملزمان پر جرم ثابت، سکھر کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرمان کو 2 مرتبہ عمر قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ خالد محمود سومرو کو نومبر 2014 میں قتل کیا گیا تھا۔ راشد محمود سومرو کہتے ہیں ہمیں ادھورا انصاف ملا ہے، مجرموں کو پھانسی کی سزا دلوانے کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تشویشناک حد تک پہنچ گیا، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی سمیت سندھ گیس کے لوڈ شیڈنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، وفاقی حکومت مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرے، سردیوں میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے، قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم کرے۔ وزیر اعظم اور وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے معاملے کو ترجیح دیں۔ سوسائٹیز پر قبضے کے دھندے میں ڈپٹی کمشنر شامل ہیں، اسکیم 33 اور 45 میں قبضہ مافیا غنڈہ گردی کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں گلشن محمود الحق میں مسلح افراد بیٹھے ہیں، دوسری جانب ٹینکر، ٹرالرز اور ڈمپرز حادثات کی وجہ بن رہے ہیں۔ کراچی میں جام صادق پل پر کھڑا ٹریلر اور اسٹریٹ لائٹ کی بندش ایک اور حادثے کا سبب بن گئے، باپ بیٹا جاں بحق، تیز رفتار موٹر سائیکل پل پر کھڑے ٹریلر سے ٹکرائی، خاتون محفوظ رہیں۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور ٹریلر خراب ہونے پر لاک لگا کر چلا گیا تھا، تیز رفتار بائک اندھیرے کے باعث ٹریلر میں جا لگی،
واقعے کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ کراچی پولیس جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے فائدہ لینے لگی۔ جدید کیمروں کی مدد سے ڈکیتی کا بڑا کیس دنوں میں حل کر لیا۔ تاجر سے 38 لاکھ ڈکیتی میں اس کا اپنا منشی ملوث نکلا۔ ڈکیتی کیس حل ہونے پر سبزی منڈی کے تاجر بھی خوش۔ ملک کے بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان یکبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ اسکردو میں درجہ حرارت -12، کلات -7، کوئٹہ -6 اور اسلام آباد کا پارہ -1 ڈگری تک گر گیا۔ لاہور میں 5 اور کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کل سے 5 جنوری تک ہوں گی۔ جنگ بندی مذاکرات کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید، 2 اسکولوں پر حملوں میں 15 فلسطینی جان سے گئے۔ طول کرم میں گاڑی پر حملہ، 4 افراد شہید، مسجد پر بھی دھاوا بول دیا۔ نابلس میں اسرائیلی فوج نے دھاوا بول کر 80 سالہ بزرگ خاتون سمیت 2 افراد کو شہید کر دیا، 2 زخمی۔ ہیومن رائٹس واچ نے انکشاف کیا کہ غزہ میں فلسطینیوں کو جبری طور پر پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ غزہ کو خوراک کی فراہمی روکنے کے اقدام پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عالمی عدالت سے رائے مانگنے کی قرارداد منظور کر لی۔ صنعاء اور الحدیدہ پر اسرائیلی حملہ، حوثیوں کا بدلہ لینے کا اعلان۔ تل ابیب پر بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیل نے یمن پر بمباری کی۔ صنعاء اور الحدیدہ پر حملے میں 9 یمنی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دردناک حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، حوثی بین الاقوامی خطرہ بن گئے ہیں۔ گوادر HBL PSL پلیئر ڈرافٹ کی میزبانی کرے گا۔ تقریب 11 جنوری کو منعقد ہوگی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں گوادر میں میزبانی کا مقصد ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ سلمان نصیر نے کہا اقدام PSL کو پاکستان کے کونے کونے تک پھیلانے کی عکاسی کرتا ہے۔ گوادر میں تقریب ہونا پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے دکھانے کے عزم کی عکاسی ہے۔ نائجیریا کے اسکول میلے میں بھگدڑ مچنے سے 35 بچے جاں بحق اور 6 شدید زخمی ہو گئے۔ اسکول انتظامیہ نے 5000 بچوں کے لیے کھانے اور تحائف کا اعلان کیا تھا۔ تقریب میں 8000 افراد پہنچنے پر بھگدڑ مچی۔ پولیس نے 8 افراد کو حراست میں لے لیا۔ چیمپئنز T20 کپ میں آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے میچ میں اسٹیلینز اور مارکوز مد مقابل، دوسرا میچ ڈالفنز اور لائنز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ پر ہوگا آئس ہاکی ٹورنامنٹ۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئس اسپورٹس مقابلوں کا انعقاد۔ کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام شندور آئس اسپورٹس مقابلے شندور ٹاپ پر ہوں گے۔ مقابلوں میں آئس ہاکی، کرلنگ اور سپیڈ سکیٹنگ شامل ہے۔ خواتین کھلاڑی بھی ایکشن میں نظر آئیں گی۔ اور چترال کی وادی کیلاش میں چاؤموس فیسٹیول اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ جاری۔ کیلاش قبیلے کے مرد، خواتین، بزرگوں اور بچوں کا رقص۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد کیلاش پہنچ میں۔